اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایسا نبی دیا جو تم پہ ایسا شفیق ہے، ایسا مہربان ہے تم پہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے وہ اس کو بڑی گراں گزرتی ہے اور وہ راتوں کو روتا ہے اللہ کے سامنے، اے اللہ یہ چیز میری امت کو نقصان پہنچانے والی ہے، اس سے میری امت کو بچا، اس نقصان سے میری امت کو بچا. اس کو بڑا گراں گزرتا ہے جو چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہو اور جو فائدہ مند چیز ہو صبح اور شام اللہ سے تمہارے لیے وہ مانگتا ہے، ایسا تم پہ مہربان اور شفیق ہے. اور پھر فرمایا ہم نے نبی اور امت کے درمیان محبت کا ایسا رشتہ قائم کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو نبی کا مخلص وفادار امتی ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ نبی سے اتنی محبت کرتا ہے اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. پھر ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سے اتنی محبت نہ کرنے لگو کہ وہ محبت تمہاری اپنے بچوں سے کی جانے والی محبت سے زیادہ ہو، اپنی بیویوں سے کی جانے والی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے. جب تک رسول اللہ سے کی جانے والی محبت ساری کائنات کی محبتوں پر حاوی نہ ہو جائے، اس وقت تک رسول اللہ نے فرمایا تم کامل مومن نہیں بن سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے محبت، امت کو رسول اللہ سے محبت، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ صحابہ کی اس محبت کے بارے میں صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ کو جب دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں، صحابہ وضو کا پانی لے کے اپنے جسم پہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں، سارے جانثار صحابہ حکم کے لیے ایک ساتھ دوڑتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ انصار کا ایک معزز سردار کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دے، ہم برق الغمات تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ ہمیں حکم دے ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے. ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے تعلق نہیں رکھتے جنہوں نے اپنے نبی سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے نبی آپ جائیں، آپ لڑیں دشمنوں سے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں. فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں اور بائیں، آپ کے آگے اور پیچھے آپ کی حفاظت کریں گے. ایسی جانثاری کا تعلق امت کا نبی کے ساتھ پیدا ہوا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک موقع پہ پوچھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اس لیے تم میرے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ محبت ہے. فرمایا بہت محبت ہے، کہا بہت زیادہ محبت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں بھی تم سے ایسی محبت کروں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی محبت کے لینے کے لیے تو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، آپ کی رضامندی کے لیے یہ سارے افعال ہم سے صادر ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر غور سے سنو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرنا، جب تم بات کرو ہمیشہ سچ بولو، اور جب کوئی تمہارا پڑوسی بنے تو اس پڑوسی کا بڑا خیال رکھنا. پھر تمہارا نبی تم سے محبت کرے گا جیسے تم اپنے نبی سے محبت کرتے ہو. پھر نبی اور تمہارے درمیان محبت کا یہ رشتہ آخرت تک استوار رہے گا. اور پھر اس حدیث کے مطابق جس میں رسول اللہ نے فرمایا جو جس سے محبت رکھتا ہوگا کل آخرت میں وہ اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. پھر وہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا جو زبان کا سچا ہو، جو امانت دار ہو، جو دیانت دار ہو، اور جو ظلم سے اپنے ہاتھ کو بھی کھینچنے والا ہو اور دوسرے مسلمان کو بھی ظلم سے پیچھے کھینچنے والا ہو. یہ رسول اللہ کی میراث کا مقصد ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کائنات میں تشریف لانے کا مقصد یہ تھا کہ